هيدر هيدر عم الآخر هيدر 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 صوغي كوثر هيدر هيدر هيدر. جی اور اچھا اگلا سوال علامہ صاحب یہ ہے کہ غالباً 2-3 دن پہلے کی جو مجلس تھی نا اس میں غالباً آپ نے, مجھے صحیح نہیں یاد آ رہا کل پرسوں کب آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جاگیر فدق کے متعلق آپ نے کچھ گفتگو فرمائی تھی جی, اور یہ واقعی بہت پیچیدہ مسئلہ ہے. تو اس کے اوپر آپ نے ایک بات کوئی کی تھی, میرے ذہن سے نکل رہی ہے, لیکن اس کا کوئی مفہوم اس طرح بنتا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ حضرات جو تھے نا انہوں نے حضرت ابو بکر کی جو پیش کردہ حدیث تھی اس کو رد کر دیا, لیکن اس کے باوجود ان کا دوبارہ کلیم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سمجھتے تھے کہ ایسی کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہوئی. یہ یاد آپ نے فرمایا تھا نا؟ جی بالکل. اچھا اس میں گزارش کروں, شاید آپ کے علم میں نہیں ہے یہ چیز, کہ مفتی محمد اسحاق صاحب نے ایک بات کی تھی اور ان کی اپنی بات نہیں تھی, انہوں نے حوالہ بھی دیا تھا. انہوں نے کہا تھا یہ علامہ سندھی جو میری معلومات میں شاید علامہ عبید اللہ سندھی جو بر صغیر کے مشہور عالم بھی تھے اور غالباً پولیٹیکل لیڈر بھی رہے ہیں تقسیم ہند سے قبل کے, اور اس کے علاوہ علامہ انور شاہ کشمیری دیوبند کے جو شیخ الحدیث تھے, بہت بڑے محدث تھے, ان کا حوالہ انہوں نے دیا تھا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے, اور میں مفتی اسحاق بھی زندگی بھر کی تحقیق میں پوری زندگی اس مسئلے میں شدید پریشانی کے بعد اب اس نتیجے پہ پہنچو بڑھاپے میں جا کے کہ یہ مسئلہ بیسیکلی وراثت کا تھا ہی. جی, اور اب انجینئر صاحب یہی بات کرتے ہیں. اب آپ بھی حیران ہوں گے پھر کس چیز کا ہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ بیسیکلی یہ مسئلہ تھا کیئر ٹیکنگ کا, متولی ہونے کا. وہ کہتے تھے جی کہ بیسیکلی جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے مطالبہ کیا تھا وہ ایسے کیئر ٹیکر کر رہی تھی. تو ہم نے پوچھا, میں نے بھی پوچھا کہ اس کی کیا دلیل ہے. وہ کہتے ہیں جی جو کیئر ٹیکر کا بھی مطالبہ ہوتا ہے نا وہ بالکل درست ہوتا ہے. اور وہ کہتے تھے کہ سیدہ فاطمہ کا مطالبہ 100% جائز تھا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو موقف ہے نا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی, یہ نہ صرف اہل سنت کا ہے بلکہ اہل تشیع کے ہاں یہ صحیح سند روایت موجود ہے. اور وہ کہتے تھے کہ حضرت علی, حضرت عباس, حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سب اس کو مانتے تھے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی, لیکن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ کا موقف یہ تھا کہ میرا پہلا حق بنتا ہے کہ میں اس کی کیئر ٹیکر بنوں, بینگ اے ڈاٹر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مفتی صاحب اس کی مثال بھی دیتے تھے, وہ فرماتے تھے جی کہ اگر میں نے ایک مسجد بنائی ہے وہ میری ملکیت تو نہیں ہے, لیکن یہ ایک بالکل درست بات ہے کہ اگر میرا بیٹا یہ مطالبہ کرے کہ مجھے اس کی کیئر ٹیکنگ دے دی ہے. جی اچھی بات ہے. دیکھیں بھائی, اگر کوئی بھی شخص کوئی ادعا کرتا ہے تو یہی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ انتظامی مسئلہ تھا, یہ وراثت کا مسئلہ ہی نہیں تھا. جی جی, دیکھیں اگر مولوی عبید اللہ سندھی یا مولوی انور شاہ کشمیری کوئی بات ادعا کرتے ہیں تو اگر وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو وہ حق ہے, لیکن اگر وہ کئی ایسی بات بناتے ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ اگر کوئی شخص ادعا کرے جس کی دلیل نہیں ہو تو ہاں بالکل, اگر دلیل نہیں ہے تو اہمیت ہی نہیں ہے, کیونکہ عبید اللہ سندھی, انور شاہ کشمیری یہ اس زمانے میں نہیں تھے جب زمانے میں یہ فدق کا جھگڑا جب ہوا ہے, تنازع ہوا ہے, وہ اس وقت نہیں تھے کہ اپنے مشاہدات بتائیں, یہ اپنے اجتہادات نظریہ بتاتے ہیں. نظریہ وہ صحیح ہے جو قرآن اور حدیث صحیح کے مطابق ہو. اگر نظریہ ایسا ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ ہے کیا ہے, وہ اس کو بولتے ہیں ٹریش, اس کو بولتے ہیں کہ وہ کیا بولتے ہیں اردو میں اس کو, گندا چیز, وہ اس کا فائدہ ہی نہیں, یعنی وہ غلط بات ہے. اچھی بات ہے. دو عزیزو دیکھو, کہتے ہیں کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے کیئر ٹیکنگ کا مسئلہ کیا تھا, ملاحظہ فرمائیں, یہ حدیث ہے بخاری میں, ملاحظہ فرمائیے بخاری ہے چاپ دار احیاء, کہاں ہے, دار احیاء تراث العربی, عربی کی وہ عربی زبان کا غیر مترجم بخاری ہے, لیکن وہ حدیث کافی مشہور ہے. 749 یہ حدیث کی راوی ہیں عائشہ کہتے ہیں ان فاطمہ علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارسلت الى ابی بکر تسألہ میراثها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو بکر, حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر کے پاس کسی کو انہوں نے بھیجا, کس کے لیے, طلب کرنے کے لیے. سوال بولتے ہیں عربی زبان میں, سوال جو کا مطلب ہے طلب کرنا, مطالبہ کر رہی تھی اپنا میراث. ان کا کون سا میراث, جو میراث ان کو ان کے والد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا تھا. مما افاء اللہ علیہ, جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا تھا, بالمدینہ و فدق, مدینہ میں اور فدق میں. یہ نص الفاظ ہیں بخاری کے اور نص الفاظ ہیں کس کے, نص الفاظ ہیں عائشہ کے حدیث کے, جو آپ کے کہ وہ میراث مانگ رہی تھی اپنا, جو مدینے میں ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو باغات ہیں, جو جائیداد ہیں, اور فدق میں جو ہیں جو ان کے باغات ہیں,
یہ میراث یہ نس الفاظ ہیں. اچھا تو یہ کہنا کہ وہ حدیث دکھائیے نا, دلیل دکھائیے, مطالبہ جو بھی ادعا تو سب کرتے ہیں. فدق کا مسئلہ اتنا بہت اہم ہے. کیوں اہمیت ہے اس کی؟ کیونکہ ان لوگوں نے, جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی پہ رحم نہیں کیا, ان کا میراث ان لوگوں نے چھنا. اگر یہ سچ ہے, ہم آپ کہتے ہیں سچ نہیں نا, اگر یہ ثابت ہو جائے, اس کی اہمیت کیوں ہے, اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے میراث چنا ہے اور میراث پہ قبضہ کیا, ناجائز قبضہ کیا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے جھوٹی حدیث گڑا ہے, تو پھر آپ کے مذہب کا کوئی اساس ہی نہیں بچتا نا. اس کی اہمیت ہے. اور جو آپ نے اشارہ کیا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں کہا ہے کہ عمر کے زمانے میں عباس اور امیر المؤمنین علیہ السلام گئے اب عمر کے پاس, وہ کتاب مسلم میں موجود ہے, فدق کا مطالبہ کرنے کے لیے ارث کے طور پر. تو یہ واضح ہے, یہ واضح ہے کہ وہ حدیث لا نورث ما ترکنا صدقہ کو صحیح نہیں سمجھتے تھے, جھوٹ سمجھتے تھے. اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بھی صحیح نہیں سمجھتی تھی. ملاحظہ فرمائیے اسی روایت کے ضمن میں, دیکھیے اسی روایت کے ضمن میں, تو فقال ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ. جب انہوں نے مطالبہ میراث کیا تو ابو بکر نے یہ حدیث نقل کیا کہ فرمایا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی, ہم تو جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. انما یاکل آل محمد من هذا المال, اہل بیت علیہ السلام اسی مال سے صدقے سے کھائیں گے. وانی واللہ لا اغیر شیئا من صدقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اللہ کی قسم میں صدقہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی چینج نہیں کروں گا, تبدیل نہیں کروں گا. ولا عملن فیہا بما عمل به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, اور جو عمل رسول کا تھا اسی باغ فتح کا میں اسی کو جاری رکھوں گا. فابى ابو بکر ان يدفع الى فاطمہ منها شیئا, تو ابو بکر نے بھلے ابا کیا, اس نے منع کیا, اس نے انکار کیا کہ کوئی اس میں سے کوئی چیز ان کو دے دے. فوجدت فاطمہ على ابی بکر فی ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفیت. تو اس پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ غضبناک ہوئے اور آخر تک ابو بکر کے ساتھ انہوں نے بات نہیں کیا. ان کے ساتھ اس کو حجران ہوا, حجران بولتے ہیں کہ کٹی ہو جائے, غضبناک ہو جائے, اس آخر تک ایک جملہ بھی نہ کہے. ٹھیک ہے نا. تو واضح ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بھی ابو بکر کو جھوٹا سمجھتی تھیں. سیدۃ نساء العالمین, سیدۃ اہل الجنہ, بخاری کی حدیث ہے سیدۃ اہل الجنہ. ان کو سچا نہیں سمجھتی تھی, کیونکہ اگر سچا ہوتا ابو بکر کہ اپنا میراث مانگ رہے ہیں نا, میراث تو ملتی ہی نہیں ہے, تو اگر میراث پہ قبضہ کر لیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ, تو یہ تو حرام ہے ان کے لیے, کیونکہ ان کی میراث ہی نہیں ہے, حق ہی نہیں ہے. تو ابو بکر نے ان کو حرام سے بچایا. جب ابو بکر نے, اگر اس پہ ناراضگی کا کوئی حق ہی نہیں ہے, اگر ناراض ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس حدیث کو وہ جھوٹا سمجھتی ہیں, جھوٹ سمجھتی ہیں نا. اور حکم جناب. میں عرض کروں سر کہ جو اہل سنت ویب سائٹس وغیرہ بھی پیش کرتے ہیں کہ اہل تشیع کی صحیح و سند روایت غالباً اصول کافی میں موجود ہے, جس کو آیت اللہ خمینی نے اپنے انقلاب کی بنیاد بھی بنایا تھا کہ ہم علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور انبیاء کی وراثت مال نہیں ہوتی. تو یہ کیا موقف ہے؟ اور دوسرا ایک اور بات, یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بیٹی ہوتی ہے وہ زمین کی وارث ہی نہیں ہوتی, عورت وارث ہی نہیں ہوتی اہل تشیع کی عقیدہ میراث کے علم کے مطابق. جی یہ بھی نیٹ پہ میں نے پڑھا ہے. لا يرثن النساء من العقار شيئا, اس کا مطلب ہے کہ ازواج شیعہ مذہب میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کی وائفز کو, اس کی جو بیویاں ہیں, اس کی بیویوں کو جائیداد سے کچھ نہیں ملتا, جائیداد سے نہیں ملتا, صرف اس کے جو باقی جو ترکہ ہے اس میں سے 1/8 اس کو مل جاتا ہے, 1/8 ازواج کو مل جاتا ہے, جو بھی زوجہ ہے, پیسے ہیں, کپڑے ہیں, جو بھی اس کے 1/8 مل جاتا ہے. لیکن اگر اس کے شخص کے باغ ہے, گھر ہے, وہ عورت کو نہیں ملتی, وائف کو نہیں ملتا. بیٹی کی بات نہیں ہے یہ, لا يرثن النساء من العقار شيئا, کہ عورتوں کو نہیں ملتا. نساء سے مراد یہ کیا ہے؟ نساء سے مراد زوجہ ہیں, جیسے قرآن کی آیت ہے زوجہ ہے, زوجہ بیٹی کی بات نہیں. ہمارے مذہب میں تو واضح ہے کہ بیٹی کو ارث ملتا ہے. سب مسلمان کہتے ہیں کہ بیٹی کو ارث ملتا ہے, سب مسلمانوں کو, کوئی شخص مرتا ہے اس کی بیٹی کو ارث ملتا ہے. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ روایت ہے کہ وہ آپ لوگوں نے روایت کی, عمر نے, ابو بکر نے روایت کی. اچھا, نہیں وہ کافی والی روایت ہے کہ انبیاء کی مالی وراثت نہیں ہوتی, جو انبیاء کی وارث علماء ہوتے ہیں. جی بالکل, وہ بتاتے ہیں آپ کو. وہ یہ ہے کہ
العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا الأحاديث فمن أخذ بحديث من أحاديثهم فقد أخذ حظا وافرا. میں وہ حدیث آپ کو دکھاؤں تاکہ الفاظ میں کچھ آگے پیچھے نہ ہو جائے. یہ کتاب ہے اصول کافی عزیزو، اصول کافی جلد نمبر 1، یہاں پہ صفحہ نمبر 38 میں یہ حدیث ہونی چاہیے. فقط العلماء، ایک منٹ، یا باب صفت العلماء، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء ورثۃ الانبیاء یہاں پہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. وذاک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینار، انبیاء درہم و دینار کو انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا. اور انما اورثوا احادیث من احادیثہم، انہوں نے وراثت میں جو دیا ہے اپنے احادیث کو دیا ہے. فمن اخذ بشیء منها فقد اخذ حظا وافرا، اور جس نے احادیث انبیاء کو سیکھا تو اس کو بہت بڑا سرمایہ ملا ہے. تو یہ ان کے بچوں کے لیے بات نہیں ہو رہی ہے عزیز. دیکھیں عزیز، یہ بات ہو رہی ہے امت کے لیے، امت کے علماء کے لیے. ہمارے جو امت کے علماء ہیں یا پرانے امت کے علماء تھے، ان کے انبیاء نے ان کے لیے پیسے تو نہیں چھوڑے نا، ان کے لیے شریعت چھوڑی، اپنا سنت چھوڑا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ان کے بچوں کی بات نہیں ہے، یہ امت کے لیے. علماء ورثۃ الانبیاء ہے، جی ہاں علماء ورثۃ الانبیاء ہیں. علماء کیسے ارث ملتا ہے انبیاء سے؟ پیسے نہیں ملے علماء کو. علماء کو کیا ملے؟ احادیث ملے، سنت ملے، علم ملا ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. اس کی بات ہو رہی ہے. یہ مطلق نہیں ہے کیا کہ کسی نبی نے کوئی ارث نہیں دیا. ملاحظہ فرمائیے، یہ قرآن کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وورث سلیمان داؤد، سلیمان نے داؤد سے، سلیمان کو ارث ملا ہے سلیمان کو داؤد سے. نص قرآن کریم ہے کہ سلیمان کو داؤد سے ارث ملا. اور اس میں آپ کی کتب میں ہے کہ پتہ نہیں 1000 گھوڑے تھے، کس طرح کے گھوڑے تھے اس کو، اور بہت سارے جائیداد اس کو ارث میں ملا تھا حضرت سلیمان کو. سنت یہ بھی تو کہتے ہیں نا جی کہ انبیاء کرام سے جو ملی ہے وراثت علمی ملی ہے. ہاں امت کے لیے، لیکن ان کے بچوں کے لیے کیا؟ میں دکھاؤں آپ کو، یہ کتاب ہے طبقات ابن سعد، طبقات ابن سعد المجلد الثانی، یہاں پہ صفحہ نمبر 315 میں ملاحظہ فرمائیے. یہ حدیث صحیح بھی ہے میرے عزیزوں. اچھا اس طرح کے احادیث آپ کی کتب میں بہت ہے کہ زہرا سلام اللہ علیہ آئی تطلب میراثها، ابو بکر سے اپنا میراث مانگنے. وجاء العباس، عباس بھی آئے میراث مانگنے آئے. امیر المؤمنین علیہ السلام بھی آئے ان کے ساتھ. ابو بکر نے آیت پڑھی، یہ روایت پڑھی، قال رسول اللہ لا نورث صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکنا صدقہ. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ورث سلیمان داؤد وقال زکریا یرثنی ویرث من آل یعقوب. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے آیت کی 2 قرآنی آیتیں پڑھی کہ ان کے ابو بکر کے مقابل. ابو بکر نے جب یہ حدیث پڑھی ہے ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کے 2 آیات سنائی ہیں، وورث سلیمان داؤد وقال زکریا یرثنی ویرث من آل یعقوب، کہ انبیاء کی میراث ہوتی ہے، ان کے بچوں کے لیے میراث ہوتی ہے. لیکن امت کے لیے، جی ہاں امت کے لیے ان کی کوئی مالی میراث نہیں ہے. امت کے لیے ان کے کیا ہے؟ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، حدیث ہے. جی اور جناب